ایک بار کہہ دیا جنت میں تیرے نام کا درخت پکا. اب مانو من یجنتری لالچندری یسدتم. مانو من بہت لالچی ہوتا ہے. کسی کی گاڑی زیادہ دیکھی تو کاش میری بھی گاڑی زیادہ ہو جائے, کسی بنگلہ دیکھا تو میرا بھی بنگلہ. تو اس وقت دیکھو گے بازو والے نے سبحان اللہ زیادہ کہا جنت میں, تو پچھتاؤ گے کاش جلسے میں مہینے بھی کہا ہوتا میڑے بھی پیڑ زیادہ. تو ادھر پچھتانے سے کام نہیں چلتا, مجمع میں بولنے سے کام چلتا. اب بولتے رہنا, کیونکہ ہم یزیدی کیمپ میں سے نہیں ہے, حسینی کیمپ میں سے ہے, جو بھوکے رہ کے بھی بولا کرتے ہیں. ہے نا میرے پیارے. اب بیٹھو تو حسینی جوش میں بیٹھنا, کیونکہ آج کسی کے لیے نہیں بیٹھے, نہ کسی کے باپ کے لیے بیٹھے ہیں, ہم اپنے خواجہ کے لیے بیٹھے. کیونکہ ہم, توجہ چاہتا ہوں حضرت, نیچے ڈھونڈنے والے نہیں ہیں. ہم نیچے نہیں ڈھونڈتے, ہمارا سب کچھ اوپر ہے. نیچے وہ ڈھونڈے جس کا سب کچھ گندا ہو, دبا ہوا ہو. خواجہ تو ہمیشہ بلند و بالا ہے. اور اگر کسی کو چرن اسپرش کرنے کا اتنا ہی شوق ہو, ویلکم اجمیر میں تو سب کا ویلکم, آپ بھی آ کے چوم کے چلے جاؤ. ہمارا تو خواجہ کے یہاں سبھی آتے ہیں بابا. مستنڈے بھی آتے ہیں, منع کرنے والے بھی آتے ہیں, جن کے دلوں میں ہیجان مچتا ہے وہ بھی آتے ہیں, جن کو خواجہ کے نام سے چڑ ہے وہ بھی آتے ہیں. جھک مار کے آنا پڑتا ہے. کیوں؟ یہاں سب کا باپ ہندل ولی عثمان کا لال ہے. سبحان اللہ. کسی کمرے میں بیٹھ کر خواجہ تیرا ذکر کرو تو سارا کمرہ کسی خوشبو سے مہک جاتا ہے. اور عرس کے دن جو قریب آتے ہیں کیلنڈر میں, تو مجھ کو خوابوں میں بھی اجمیر نظر آتا ہے. جب دل سے دل لگانے کے کوئی قابل نہیں ملا, اور کشتی زندگانی کو کوئی ساحل نہیں ملا, بھارت کو کتنے افسر و حاکم ملے, مگر کوئی بھی میرے خواجہ سا کامل نہیں ملا. کوئی بھی میرے خواجہ سا کامل نہیں ملا. کیا عطائے رسول کی ذات ہے میرے خواجہ, ہے نا. آج جشن غریب نواز ہے, لیکن جشن غریب نواز عاشقوں کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا, ہے نا. اب میں آ جاؤں ہائی وے پہ, ابھی تک آپ کا موڈ بنانا, آ جاؤں, ساتھ دیں گے پکا, پکی بات, پکی بات, ٹوٹلی, پرفیکٹلی, انڈاؤٹلی, ایگزیکٹلی, ایبسولوٹلی. حضرات آپ بھی تھوڑا لنگھنم پرم اوشدم. ہاں, آپ کو ریلیکس کرنا بھی ضروری ہے, ورنہ سبو بابا ہم سانپ بچھو حضرت دکھائیں گے نا, سبو بھاگ جائیں گے. کیوں باپ رے باپ, تو سانپ بچھو دکھائی بھاگ جائیں. کہیں کریری اور آتے نہیں آویری ہے, کہیں موڑانا بتو ان جاتا ہے بھی ہے نا. تو آپ لوگ موڈ میں ہے. اکثر میں اس چیز کا عادی نہیں ہوں, لیکن اب ٹائم اتنا ہو گیا, مجھے بیٹھالنا ہے اور اپنی بات کو منوانا. ہمیں تو دین منوانے سے مطلب ہے, چاہے کسی انداز میں منواؤ. یہ ہے کہ ابو جہل کا انداز نہ ہو, انداز ہو تو صدیق اکبر والا انداز, ہے نا میرے پیارے. بڑے لطیف ہے, بڑے لطیف ہیں, نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہے, الطف سے بن جاتا ہے لطیف. ہاں, اور جب جاری مجرا صحیح لگ جائے تب اطباق اور انطباق کا ملخص ہو جاتا ہے التیاز. کیا سمجھے؟ بڑے لطیف ہے, نازک سے گھر میں رہتے ہیں, میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں, ہمارے دل میں, ہمارے جگر میں رہتے ہیں. یہ کلام کس نے لکھا ہے؟ اوریجنل شیخ الاسلام نے لکھا ہے, پاکستان والا نہیں, ڈوبلیکیٹ. اوریجنل امت کا شیخ الاسلام, جس کا چلنا مدنی, دیکھنا مدنی, بولنا مدنی, بیٹھنا مدنی. اہل سنت بہت بڑی نصیب والی جماعت ہے, دونوں اختر ہماری جماعت میں موجود ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, بستی بستی, قریہ حضور شیخ الاسلام
دونوں اختر ہماری جماعت میں ہے. کیوں؟ جب دادا نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، شاعر صاحب سن کے جائیے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ابھی چمک جب اعلیٰ حضرت کو ملی تو رکے گی کیسے؟ پوتے تک آئی، اور وہ چمک پا کر ہو گئے منور، تو کہہ دیا منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے. میرے پیارے یہ اہل سنت کا سنگم ہے، کیونکہ ان سب کو بنایا خواجہ نے. ہے نا؟ تو ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہے یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. ہے نا میرے پیارو؟ آج کا جلسہ یہ ہلکے ہونے کے لیے جا رہے ہیں. آپ اوپر نیچے نہ ادھر نہ دیکھیں، ان کو بھی حاجت ہے، انسان ہے. ہاں حضرت بھاری رکھیں گے. آپ حضرت بولتے رہیے گا کیونکہ یہ خاموش ہو جائیں گے. ہاں 12:30 کے بعد پٹری چلی. کس کا ٹائم ہوا؟ آپ تو بولیے بھارتی، یہ سمے ہے اپنا ہے. آج کا یہ جلسہ امتیاز صاحب، سید امتیاز علی صاحب کی جانب سے مومن علی سید کے ایصال ثواب کے لیے کیا گیا ہے. مبارک ہو آپ سب کو کہ آپ لوگوں نے چنا تو بھی جلسہ اس کا چنا جو سب ولیوں کا باپ ہے، جو عثما کا لال ہے، سنجر کا بسیا ہے، اجمیری دولہا ہے، میرا خواجہ ہے. بہت بہت مبارک. ہردے کی آنترک گہرائیوں سے آج آپ نے یہ دن چنا اور اس فقیر کو یاد کیا، کیونکہ آقا کی داستان غلام ہی بہتر سنا سکتا ہے، کیونکہ وہ عشق میں سنائے گا، ہے نا؟ تو بہت بہت مبارک. سید عمران علی صاحب نے بھی بہت محنت کی اور کافی ٹائم پہلے یہ ڈیٹ لے لیا تھا، کیونکہ 2 مہینوں سے میں بریک پر ہوں تقریروں میں. میرے کچھ پرسنلی مسائل بھی ہے اور کچھ اپنے بھی معاملات ہیں، کیونکہ 10 کام خان کا ہی یہ وہ، اس لیے. لیکن آج سے ریس شروع ہو گئی اس سے خواجہ کے بعد، اور وہیں سے میں آیا ہوں ہند الولی کے دربار سے ان کا صدقہ کھا کر بھیک منگا بن کے. اور آج یہاں پہلا جلسہ آرمبھ ہوا ہے بالی کی سرزمین سے، کیونکہ بالی کبھی خالی نہیں رہتا ہے. ہاں، اور بالی میں کبھی کوئی جالی نہیں آ سکتا ہے مستان بن کے. ہاں، بھگنے کا ڈھنگ نہیں مستان ہے، کھوبڑے کا ٹھکانہ نہیں مستان. ابے کاہے کا مستان ہے؟ مستان دیکھنا ہے تو موسیٰ سہاگ کو دیکھو، ابو علی شاہ قلندر کو دیکھو. جو دنیا کی طرف دوڑے وہ مستان نہیں ہوتا، دنیا کو ٹھوکر مارے وہ مستان ہوتا ہے. تو بالی میں جعلی لوگ نہیں چل سکتے، کیونکہ یہاں علماء کرام زندہ ہے، اور جہاں علماء ہوتے ہیں وہاں رضا کا خنجر چلتا ہے نا؟ تو میرے پیاروں، آج کا یہ جلسہ خواجہ کے نام پر ہے، اور اوریجنل باپ کی اولاد وہی ہے جو باپ کا احسان نہ بھولے. کچھ نمک حرام اولادیں بھی ہو جاتی ہے جو کلمہ پڑھ کے بھی خواجہ کو بھول جائے. جلسوں سے خواجہ کا ذکر گائے، اسٹیجوں سے خواجہ کا ذکر گائے، محلوں سے خواجہ. ابے تیرے مٹانے سے تھوڑی خواجہ کا ذکر، ان کا ذکر تو خدا نے بلند کیا ہے. سبحان اللہ. ان کا ذکر رب نے بلند کیا ہے. دیوانے ہجوم در ہجوم جاتے، ہر سال پبلک بڑھتی ہی جاتی ہے. تیرے پیٹ کا حاج مولا حضرت گمراہ مولویوں کی نیندیں حرام ہے، خواجہ تیرے غلاموں کی تعداد دیکھ کر. سبحان اللہ. ہے نا؟ تو یہ خواجہ کا جلسہ ہے تو ایماندار اولاد ہے، کیونکہ باپ نے کلمہ پڑھایا ہے، احسان بھولے گی کیسے؟ تو جلسہ خواجہ کا رکھا ہے نا؟ آپ جوش میں ہے؟ کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اللہ کی شان میں ہے. توجہ سے سننا، ہر دن اللہ کی شان میں ہے. شان صرف اللہ ہی کے لیے، کسی کے لیے شان نہیں. شان کا مالک صرف اللہ ہے.
وہی خالق کائنات ہے، زمین کا بنانے والا وہ ہے، آسمان کا بنانے والا وہ ہے، گرہ منڈل کا بنانے والا وہ ہے، نیپچون کا بنانے والا وہ ہے، پلوٹو کا بنانے والا وہ ہے، گگن کا بنانے والا وہ ہے، کیٹاڑوں کو بنانے والا وہ، جنتوؤں کو بنانے والا تو ہے، اما کو بنانے والا وہ، سما کو بنانے والا وہ، ساری شان اس رب کے لیے. کس کے لیے؟ رب کے لیے. ہر شان اللہ ہی کے لیے ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ کی شان میں ہے. مطلب کیا سمجھے؟ ہر دن ایک انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، اس لیے ہر دن اللہ کی شان بھی الگ الگ ہے. ہر دن اللہ کی شان میں ہے. تو جب ساری شان، توجہ، ساری شان اللہ ہی کے لیے ہے، تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ غوث کی بڑی شان ہے، خواجہ کی بڑی شان ہے، مخدوم کی بڑی شان ہے، سرکار کلا کی بڑی شان ہے نا، مجدد فسانی کی بڑی شان ہے، نظام الدین اولیاء کی بڑی شان ہے. شان تو اللہ ہی کے لیے ہے، تو پھر ان کے لیے کیوں کہا جاتا ہے کہ ان سب ولیوں کی بڑی شان ہے؟ ارے احسان ہے اس رب کا، کیونکہ رب کو ہم دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے. وہ رب ہے، تو اس نے اپنی شان پر دلالت کرنے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا. اس نے اپنی شان پر دلالت کرنے کے لیے کس کو بھیجا؟ انبیاء کرام کو بھیجا. انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ ان کو دیکھ کر اللہ کی شان کا اندازہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی لاٹھی مار کر دریا میں راستہ بنا رہا ہے نا، کوئی معجزے دکھا رہا ہے، کوئی مردوں کو زندہ کر رہا ہے. ان کو دیکھ کر اے مالک، جب تیرے بندے کی یہ شان ہے تو تیری کیا شان ہوگی؟ تو مالک نے اپنی شان پر دلالت کرنے کے لیے انبیاء بھیجے. تو آدم اللہ کی شان ہے، شیش اللہ کی شان ہے، نوح اللہ کی شان ہے، زکریا اللہ کی شان ہے، شعیب اللہ کی شان ہے، یوسف اللہ کی شان ہے، ہارون اللہ کی شان ہے، یونس اللہ کی شان ہے. یہ سارے انبیاء اللہ کی شان ہے. اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ اللہ کی سب سے بڑی شان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ لگانے سے کس نے روک دیا؟ بھیا لگاؤ، ہماری تقریب میں پھولے جا جاتے ہیں. میرا بھی گلا گیلا ہو گیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. جشن غریب نواز، جشن غریب نواز. نعرہ لگاتے رہا کرو تاکہ باطلوں کو پتا چلے کہ اہل سنت زندہ ہے. ہاں بولتے رہو یار، بولتے لگاتے رہو. جب بینڈ بازوں میں ناچتے ہو تب شرم نہیں آتی ہے؟ تب تو رب کی لعنت برستی ہے. ہجڑوں کی طرح ہم ناچتے ہیں، ماں بہنیں ناچ رہی ہے، ان کو شرم نہیں آتی کہ کون دیکھ رہا؟ خدا کی سراپا لعنت برسے تب تم کو شرم نہیں آتی. اور اللہ رسول کا نام بلند کرنا ہو تو بازو والا کیا کہے گا؟ انہیں شرم آ رہی ہے. نیک کاموں میں شرم. اور جھاڑیوں کے پیچھے جا کے جو سٹا بال لگاتے ہو اور جو سٹے پہ سٹے مارتے ہو تب تم کو شرم نہیں آتی؟ کیا خدا پہ تم لوگوں کا یقین نہیں؟ خدا نہیں دیکھ رہا؟ گانجا پھونکتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ میں اچھی طرح رگ رگ جانتا ہوں. اسی لیے مجھے پرانا مت یا نیا مت سمجھنا بابا. شرماؤ اس کام میں جو شیطان والا ہو. خدا کا کام ہو وہاں شرم مت رکھا کرو. دل کھول کے بولو حسینی، ارے تیرا یہی نعرہ لگانا اگر اللہ کو پسند آ گیا، یہی ادا کے صدقے تیری مغفرت ہو جائے. کہتے تھے کہ روزی نہیں آتی ہے، پریشانیاں بہت ہے. خدا کے کام میں تجھے شرم آئے گی تو مالک بھی تجھے روزی کیوں دے؟ وہ بھی تجھے کیوں سکون دے؟ وہ بھی تجھے کیوں تندرستی دے؟ اس کی بارگاہ میں مستانے بن کے جھوم کے نعرے لگایا کرو، اس کی شان بلند ہو کے کہا کرو، ہے نا میرے پیاروں؟ تو سارے انبیاء اللہ کی شان تو ہے، لیکن محمد الرسول اللہ اللہ کی سب سے بڑی شان ہے. کیا ہے؟ سب سے بڑی شان. حضرت توجہ چاہتا ہوں، جب نبی کو بنا دیا اللہ نے سب سے بڑی شان، اللہ کی نبی ہے سب سے بڑی شان، تو پھر رب نے ان کو بنا دیا کائنات کا عنوان. سبحان اللہ. جب اللہ کی نبی ہے سب سے بڑی شان تو اللہ نے بنا دیا ان کو کائنات کا عنوان.
کیا سمجھے؟ زمین کا عنوان رسول ہے، آسمان کا عنوان رسول ہے، بحروں بھر کا عنوان رسول ہے، خشک و تر کا عنوان رسول ہے، ذرے ذرے کا عنوان رسول ہے، کسرے کسرے کا عنوان رسول ہے. کیا سمجھے؟ آدم جس پہ ناز کرے وہ میرا نبی ہے، شیش جس پر ناز کرے وہ میرا نبی ہے، نوح جس پر ناز کرے وہ میرا نبی ہے، یحییٰ جس پر ناز کرے وہ میرا نبی ہے، زکریا جس پر ناز کرے وہ میرا نبی ہے. کیا سمجھے؟ نبی کو دیکھ کر خدا کی شان کا اندازہ، یہ سب سے بڑی شان ہے. تو اب میری توجہ چاہتا ہوں، وحدانیت کی شان دیکھنا ہے تو نبی کی رسالت میں دیکھو. آپ لوگوں سے خاص توجہ جو کمیٹی والے، وحدانیت کی شان دیکھنا ہے، خدا کی وحدانیت کی شان دیکھنا ہے تو نبی کی رسالت میں دیکھو، اور رسالت کی شان دیکھنا ہے تو علی کی ولایت میں دیکھو. پنجتن کے صدقے آپ کی بخشش فرمائے. کیونکہ علی کا نام لے لو چہرہ کھل جائے، سمجھ جاؤ اوریجنل ہے. علی کا نام نہیں لینا چاہیے، یہ تو شیعہ کا طریقہ ہے. ابے بیٹھ جا مجھ کس نے کہا کہ علی کا نام لینے سے شیعہ ہو جاتے؟ تیرا دل شیعہ ہو چکا، اسی لیے تیرا دل علی سے جلتا ہے. یہ آج کا فارمولا نہیں ہے، بہت پرانا فارمولا. علی کا نام سن کے اچھوں کا کلیجہ پٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ علی اوریجنل حلالیوں کو ہضم ہوتے ہیں، اما بھٹک جانے والوں کو ہضم نہیں ہوتے. اما بھٹکنے والوں کو علی ہضم نہیں ہوتے میرے پیارے. یہ علی ہے، علی علی کے نام کا معنی ہی ہے حضرت اعلیٰ. علی سنیوں سے زیادہ کس کا حق ہوگا؟ علی کے نام کا معنی ہی ہے اعلیٰ. ہاں تو بڑوا چڑھ جائے. اب کہتے نا مومن کی پہچان یہ ہے، مومن کی پہچان یہ ہے. آپ کی اسکول سے پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے، نبی جو کہے وہ پہچان. بے شک بے شک. میرے نبی جو کہے وہ پہچان. کیا سمجھے؟ میرے نبی نے کہا علی تجھے دیکھ کر مسکرائے خوش ہو جائے مومن ہے. تیرا ذکر سن کے ایسا کیوں ہے؟ گلیاں نکال کے ڈائریکٹ نہیں بولے گا. اس کے ابا کی بھی ہمت نہیں کہ ڈائریکٹ منع کرے، تو گلیاں نکالے گا کہیں ایسا نہ ہو جائے. ابھی بیٹھیا سبھی سمجھ پڑتی ہے، منطق تو نے نہیں پڑھی، ہموں نے بھی پڑھی. چیمی گوئیاں خسر پسر علی کے نام پر ہی کیوں ہوتی ہے؟ اہل بیت کے نام پر ہی کیوں؟ ابے علی کا ماننے والا تو علی کا ماننے والا ہوتا. ابھی پڑھا نا صدیق کا پہلا نمبر ہے نا. ضروری نہیں، ہمیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو علی کو مانے گا اوریجنل علی والا ہوگا، صحابہ کو مانے گا ہی. ہاں تبھی تو ہم علی والے ہوں گے، کیونکہ مولا علی نے جن کا احترام کیا وہ صدیق ہے. صداقت جس پر ناز کرے وہ صدیق، عدالت جس پر ناز کرے وہ صدیق، سخاوت جس پر ناز کرے وہ صدیق، شجاعت جس پر ناز کرے وہ صدیق. کون منع کرے گا؟ کہ باپ میں ہمت ہے. ارے کیسے جدا کرو گے یار؟ مصطفیٰ جان رحمت نے ساتھ رکھا بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک، اور آج تک مزار میں ساتھ ہے. صدیق کو جدا کیسے کرو گے؟ نبی نے خود قریب کیا. علی والے بنو، علی والے. کسی ملا جی کی مت سنو 2025 والے. ہاں میرے پیارو، یہ انجینئر جس کے تھوبڑوے کا ٹھکانہ نہیں، بندر جیسی صورت والا، ایسے لوگوں کو سن کے اپنا ایمان برباد مت کرو. سننا ہے تو علماء اہل سنت کو سنو. نیا دین لے کے نئی دلہن بہت اچھی لگتی ہے، قبول ہے وہ تو آگے جا کے پتا چلتا ہے کہ ماروتی جیسی پنچر ہو گئی. تو ایسے مولاناؤں اور ایسے اسکالروں سے پرہیز کرو جو تمہارے ایمان کا جنازہ نکالے. ہمارے لیے مخدوم سمنا کا مشن کافی ہے، نظام الدین اولیاء کا مشن کافی ہے. اور یاد رکھنا ہندوستان کے چپے چپے پر چشتیوں کا احسان ہے. ہاں برا لگتا ہو لگا لینا، اندر تک ایک مرچواں لگا لینا، لیکن پورے ہندوستان پہ احسان چشتیوں کا ہے. یہ چشتی بھارت ہے.
یہ چشتی بھارت ہے. اب اردو سکھانے والی ذات امیر خسرو ہے جو ہندوستان میں. تو علم پڑھتا ہی کیسے اگر امیر خسرو لے کے نہ آئے؟ بے شک ابے تجھے کلمہ پڑھایا خواجہ نے. اگر خواجہ ہندوستان نہ آتے تو ہم سب چمن لال چھگن لال مگن لال ادرم مدورم نینم مدورم ہردیم مدورم وچنم مدورم ہستم مدورم مدورادھیپتی اکھلم مدورم. یہی ہو جاتا. یہ غریب نواز کا احسان ہے میرے پیارے. چشتی نے کلمہ دیا, نماز دیا. ہم سب چشتی ہے, چشتی, چاہے کوئی قادری ہو, رضوی ہو, نقشبندی, ہم سب چشتی ہے یار. کیونکہ سب کو جا کے سب کے باپ سے ملنا ہے, وہ ہے عبد القادر جیلانی. کی ماں نے دودھ پلایا ہو جو عبد القادر کے نام کا انکار کرے. ہم سب ایک ہے میرے پیارے, لیکن ہم چشتی ہیں, ہے نا. ہاں اب آپ لوگوں کا موڈ بنا ہے نا. مجھے پتہ لگ جاتا ہے حضرت کس کو کیا چاہیے, اس لیے ہم نے موضوع سے ہٹ کے تھوڑا چاشنی مسالہ لگانا پڑتا ہے. کیونکہ اللہ ہماری اہل سنت کے علماء کو سلامت, جو ٹھنڈی کے مارے بھی اسٹیج پر بیٹھے ہیں, اللہ ان کو بھی سلامت رکھے, آپ کو بھی سلامت. اب ٹھنڈی لگے گی نہیں کیونکہ اب تقریر شروع ہو چکی ہے نا, وہ گرم ہو جائے گی انشاءاللہ غریب نواز کے کرم سے, ہے نا. تو علی کا نام کا مطلب ہی ہے اعلیٰ. کیا سمجھے؟ علی کے نام کا مطلب ہے اعلیٰ. تو گھٹیا لوگوں کے سمجھ میں اعلیٰ نہیں آنے والا. علی کو سمجھنے کے لیے ماں بھی اعلیٰ ہونا چاہیے, باپ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے, دادا بھی اعلیٰ ہونا چاہیے, نانا بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. علی نہ مردوں کی سمجھ میں نہیں آتا, شاہ مرداں, شیر یزداں, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. بہت خوب ماشاءاللہ. میرے پیارے یہ علی ہے, علی ہائے ہائے ہائے, یہ علی ہے. علی کیا سمجھے؟ علی کو معمولی نہ سمجھنا میرے پیارے. جب مولا علی مشکل کو صاحب بڑھاپے کی حالت میں آئے تو مسجد میں بیٹھ کے اخروٹ چبا رہے تھے. تو اخروٹ دانت سے ٹوٹ نہیں رہا تھا. اخروٹ دانت سے ٹوٹنے تو ہر دور میں ہوتے ہیں, کچھ چبدی اور چبدی کے شوربے. ہاں سائیڈ میں کھڑے کھڑے دل میں سوچ رہا ہے, ہم نے تو سنا تھا ایک ہاتھ سے خیبر جیسا وزندار دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا, ان سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں. مولا علی مشکل کو صاحب پہلی صف میں بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں, شخص اندر آ. ڈر گیا, بولے دل میں کیا سوچ رہا تھا, علی سے اخروٹ نہیں ٹوٹتا, خیبر کیسے توڑا؟ خدا کی قسم اس وقت میں نے اپنے نبی کی دی ہوئی ایمانی طاقت سے اکھاڑا تھا خیبر. آج بھی خیبر ہو جائے تو ہزاروں خیبر علی اسی ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک. کیوں؟ ابے جس کی نسبت مصطفیٰ سے وہ باعظمت. کیا سمجھے؟ جس کی نسبت مصطفیٰ سے, دنیا میں جس کو جو مقام ملتا ہے یا بڑپن ملتا ہے وہ سب صدیق کو صداقت ملی مصطفیٰ کے صدقے. نبی کے جتنے قریب ہو گیا وہ باعظمت. کیا ہو گیا؟ باعظمت. اب ایک سوال پوچھتا ہوں, توجہ چاہتا آپ سب کی, پہلی بار سنیں گے. حضرت نبی پاک کا ناخن مبارک ہے نا, اس ناخن مبارک کو نبی پاک نے کاٹا, تراشا, رکھ دیا. اس کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور پوری امت کے صحابہ, اولیاء, سارے نیک لوگوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے. پلڑا کون سا بھاری ہوگا؟ ناخن, جس پر نبی پاک کا ناخن ہے. آپ توجہ چاہتا ہوں میرے پیارے, یہ مصطفیٰ جان رحمت کا وہ ناخن جو جسم میں لگا بھی نہیں ہے, جدا ہو گیا. اس کی عظمت یہ کہ وہ سب سے افضل ہے نا. ناخن پاک کی عظمت یہ کہ جدا ہوا, رکھ دیا جائے تو افضل. علی کا مقام کیا ہوگا؟ مصطفیٰ نے اپنی جان علی کو کہا ہے. علی جان ہے, علی جان ہے. کیونکہ کسی کو بھی سمجھنے کے لیے پہلے ابا کو سمجھو, تو غریب نواز کو سمجھنے کے لیے پہلے باپ کو سمجھو کہ باپ کون ہے. سبحان اللہ. اچھوں کے پیٹ میں مروڑ آ جائے وہ علی ہے, ایمان کی شمع جلائے وہ علی ہے. لیکن علی سے بھی مصطفیٰ, مولا علی مشکل کشا کرم اللہ سے بھی مصطفیٰ جان رحمت نے کہا, علی جنت کی چابیاں تیرے ہاتھ میں ہے, خبردار
सिद्दीक के दुश्मनों को चाबी न देने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे हम अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत, क्या समझे? हम मसलके इत्तिदाल पे चलते हैं, ना इफराद करते हैं ना तफरीद, क्या समझे? एक हाथ में अज़मत सहाबा, दूसरे हाथ में अज़मत अहले बैत, दोनों से हमारा पंजा मजबूत है। सुभान अल्लाह। तो अगर कोई नई दुल्हन नया अकीदा लेके आए, कबूल मत करना। हाँ, हम ना सहाबा की गुस्ताखी बर्दाश्त करेंगे, ना अहले बैत की गुस्ताखी बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि दोनों हमारे नबी के प्यारे हैं। लेकिन अली तो अली है। आज जिक्र होना है ना गरीब नवाज का, तो पहले अली को तो समझो अली क्या है ना, है ना। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान यख़रुजु मिनहुमा लुअ्लुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दो नहरें हैं, सुभान अल्लाह। एक शुजाअत की नहर है, एक तहारत की नहर है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, दो नहरें, एक शुजाअत की नहर, एक तहारत की नहर। शुजाअत की नहर मौला अली मुश्किल कुशा, तहारत की नहर माँ फातिमतुज़ ज़हरा, है ना। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन, उन दोनों के बीच एक बरज़ख है, फातिमा और अली का निकाह। यख़रुजु मिनहुमा लुअ्लुअ वल मरजान, क्या समझे? इन दोनों से मोती निकलता है, समंदर से, संगम से मोती। लुअ्लुअ और मरजान कौन है? वो हसन और हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब संगम ऐसे नेक लोगों का हो तो हसन हुसैन जैसी औलादे पैदा होती है, सुभान अल्लाह, है ना। ये संगम से ऐसी जो हसन हुसैन, क्या समझे? अरे वही इमाम हसन का मर्तबा। आजकल इमाम हसन का नाम जल्दी नहीं लेते बाबा, हाँ, क्योंकि सहाबा की बेटी को लिया, उनको ही मरोड़ है। लेकिन हसन तो हसन है, इमाम हुसैन के भी पीर का नाम इमाम हसन है। सुभान अल्लाह। हुसैन जिस पर जान कुर्बान करे वो इमाम हसन है। इमाम हुसैन जिंदगी भर जिसके आगे ना चले हो वो इमाम हसन है। हसन तो हसन है, हसन तो हसन है, हसन तो हसन है। इसीलिए इमाम हसन की जो औलादे है वो अफजल, इमाम हसन की औलादे। इधर क्या ध्यान देते हो यार, इंसान नहीं है, ये नहीं जा सकते। इधर देखो, इमाम हसन की औलाद अफजल। क्यों अफजल में देखना है? देखो अब्दुल कादिर जिलानी इमाम हसन की औलाद है, सबसे अफजल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप रहने वाली है, क्योंकि नस्ल का कमाल है। अम्मा अब्बा नेक हो तब ऐसी औलाद पैदा होती है। हाँ, और ये अहले बैत है, अहले बैत मेरे प्यारे, इनसे पंगा लेने वाला यजीद बनता है, यजीद जैसा पलीद, और इनके सामने ज़ानुए अदब तय करने वाला इमाम आज़म अबू हनीफा और जुनैद बगदादी बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अस्मते अहले बैत, अस्मते मुस्तफा। हाँ, ये मुस्तफा का घराना है, इनसे पंगा न लड़ाना, इनसे पंगा न लड़ाना। बरेली के आशिक से सीखो कि अहले बैत का मर्तबा कैसे बयान होता है, अदब कैसे किया जाता है। क्या समझे, क्या समझे, क्या समझे? अरे इनके सामने पंजा न लड़ाओ, लड़ाने वाला यजीद जब बने। क्यों? लौलत सनतान लहलकन नौमान। क्या समझे? इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते कि इमाम जाफर सादिक के सामने 2 लम्हे मुझे अगर ज़ानुए अदब ना मिलते तो नौमान हिलाक हो जाता। इमामों के बाप जब ये कहे कि 2 लम्हे ना मिले, और आजकल का दज्जाल ये कहे कि इमाम जाफर सादिक का दिन ना मना हो, ये हो नहीं सकता। हम सहाबा का भी दिन बनाएंगे, अहले बैत का भी दिन बनाएंगे। हम मसलके इत्तिदाल वाले। इसीलिए इंजीनियरों को सुनना बंद करो, नामर्दों को सुनना बंद कर दो। ये वहाँ की पैदावार है जहाँ अकीदे नहीं संभाले जाते, नोटें संभाली जाती है। बहुत ऐसे लोगों को फॉलो करना नौजवानों बंद करो। हर मीठी चीज लगने वाली अच्छी नहीं होती, आगे जाके डायबिटीज करती है। बहुत अच्छा बोलता है, दलील के साथ जवाब देता है। अब इसको गैर मोरब इबारत तो आती नहीं ससरे को। हजरत हामिद रजा साहब का जी खा जाते दिनों रात। हजरत रोजी में बरकत नहीं है, रोजी में बरकत नहीं। हामिद रजा साहब कहते एक मस्त आयत बताता हूँ, जोरदार कुरान पाक की आयत है, असर होगा ही, पढ़ लो ले जाओ। तो लिख के दिया आपने आयत अरबी में, तो हंसता है, हिंदी में लिख दो। ये तो आलम है, और इसको हवाला चाहिए।
حوالہ یعملو سے آتا ہے, حوالہ ہوئلو سے آتا ہے, پہلے ہی تو ثابت کر لو. علم پڑھیے. کاپی رائٹ کرنا آسان ہے, اصل علم پڑھنا مشکل ہے. 12 سال مدرسے میں گانٹ چھیلو, دال وضو کرے جیسی کھاؤ, تب جا کے علم آتا ہے. تب جا کے کوئی مولانا صاحب بنتے, کوئی امام. اور وہ کرتے کیا ہے, مظلوم کی زندگی اٹھاتے. ہاں مظلوم امت کیا کرتی ہے, حیران. مولانا آئی فون, مولانا نے آئی فون لے لیا, تیرے بیٹے نے بائکیں لے لی, اس کا کچھ نہیں. تم شادیوں میں لاکھوں کا خرچہ کرو, طوائفوں کو نچاؤ تو کچھ نہیں, بجڑوں کو نچاؤ تو کچھ نہیں. اور مولانا صاحب اس قوم کو دیکھو جو ترقی پر ہے آج. کیوں؟ ہمارے مہاراج ہیں, آشرم کروڑوں کا. ہیلی کاپٹر میں جائے مہاراج, ہمارے دھرم کی شان ہے, ہمارے مہاراج کو بلندی پہ رکھیں گے, ہیلی کاپٹر میں جائیں. یہاں حال, حضرت میں گیا کولکتہ, تو کہتے حضرت بیل گاڑی میں آنا چاہیے, بزرگان دین کی سنت ہے. دیکھو یہ اپنوں کو بیل گاڑی میں, یہ چاہے تو ایپل لینے کے لیے دبئی جاتا. اور مولانا صاحب بچے کو پڑھانے کا 100 روپیہ لے لے, علم کا تو کیا پیسہ لینے کا, علم بولے گا اگر علم بھی نہیں, علم کا تو کیا پیسہ لینے کا. اچھا تو وہ جو مستنڈے قوال آتے ہیں ان پہ تو لاکھوں لوٹاتا ہے, اس کو بھی بول خواجہ کے نام پہ کیا پیسہ لینے کا ہوئے. ان منہ نچووں کو دیتے ہو تب تمہارے پیٹ میں حیجان نہیں آتا. اور جو تمہارا روزہ صحیح کرے, ایمان صحیح کرے, زکات صحیح کرے, تمہاری میت سنبھالے, تمہاری شادی سنبھالے, اس کے حصے میں تھوڑا پیسہ. ارے عابد صاحب سے پوچھئے نا, چندہ کرنے کی جب بات آئی نا عید میلاد کی, تو بٹوا کھولے گا, اس میں چھانے گا کہ نرم والی کون سی ہے. شرم آنا چاہیے, کروڑ پتی آدمی ہو کے 10 روپیہ دیتا ہے. 100 یہ اوقات ہے مسلمانوں کی. پھر کہتے ہمارے پہ مصیبتیں آ رہی ہے. حکومت, کوئی حکومت کے باپ کی طاقت نہیں تجھے پریشان کر سکے. تو نے خود اپنا جنازہ نکالا. خدا کے لیے, مسجد کے لیے, میلاد کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اور شادیاں آوے تب دیکھو تو قرضہ لے گا, لیکن ناچنے والوں کو ضرور بلائے. اور یہ بڈھیوں کا ماحول خراب کیا. یہ بڈھوں نے جوان ماحول میں آئے اور بولے نا کہ ہم کو نہیں رکھنا ناچ گانا, تو بڈھیاں گئے ارمان پورے ہو جاوے. ابے بیٹھ جا, تیرے قبر میں ارمان پورے ہو جائیں گے. حسومت غیرت حاصل کرو. رونا ہمیں اسی پہ تو نہیں آتا کہ ہمیں رونا ہی نہیں آنا. ارمان پورے کرنے. تیرے ڈنڈے کھانے کے ٹائم آئے, تجھے ارمان چاہیے, دوسروں کی بھی میت نکال رہی اور خود کی بھی. کہتے ہیں جب بڑی اولاد ہو جاتی ہے نا حضرت, ماں باپ کی بات نہیں مانتی, تو کہتے ہیں حضرت کوئی تعویذ دے دو, اولاد بات نہیں مانتی. ابے جب وہ تیری بات مانتا تھا, جب چھوٹا تھا, تب تو نے خدا کی بات نہ منوائی. تب تو نے سنیما دکھوایا, موبائل دکھوایا. جا سلمان خان کے پاس تعویذ لے لے. ہماری غیرتوں کے جنازے کہاں نکل گئے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. پورے سال ہم پریشان رہتے ہیں, روزی نہیں ہے, بیماریاں ہیں, کبھی کیا ٹینشن. کیوں؟ ابے جس کام کی ابتدائی شیطان سے تو نے کر دی, پوری زندگی کہاں سے سفل رہنے والی. پھر کہتے اپنے تو خواجہ والے نے. ارے بیٹھ جاؤ خواجہ والے. خواجہ حسینیوں کو پسند کرتے ہیں, یزیدیوں کو پسند نہیں کیا کرتے. میرے پیارے, اپنا کردار سنبھالو. غریب نواز کی حکومت آج بھی ہے, لیکن کتوں کو حفاظت کے لیے چھوڑ دیا. اپنی غیرت کا جنازہ نہ نکالو, اپنی شادیوں کو سنبھالو, اپنے رشتہ داروں کو سنبھالو. اور ہر مرد وہ دیوس ہے جو اپنی بیوی کو نہیں روکتا. دیوس قرآن نے کہا نہیں روکتا. اور ایسے حضرت کو بھی لوگ نہیں بلاتے, کیونکہ ابھی اپنے کو یہی بات سنائیں گے. اپنے کو تو کیا چاہیے, گھوڑا ہے نا مردے زندہ, یہ نعرے تکبیر ختم. ہم کو وہی ہستی اچھی لگتی ہے. مجھے گھوڑے زندہ نہیں کرنے, نہ مردے کرنے, وہ تو کر ہی چکے مبارک لوگ تھے. تم اس قابل کب بنو گے کہ اپنا دل زندہ کر لو. اپنی غیرت کا جنازہ نہ نکالو میرے پیاروں. اگر ایک بندہ بھی سدھر گیا نا, محفل کامیاب ہے. اپنے آپ کی روش کو بدلو. کیوں؟ جس کی نسبت رسول سے وہ باعظمت. کون؟ جس کی نسبت رسول سے وہ. ارے پانی پینا ثواب ہے, بولو یار. نہیں ہے کیا؟ پانی پینا ثواب ہے نہیں ہے, لیکن پانی اس لیے پیا کہ میرے نبی نے بیٹھ کے پیا تھا 3 سال. نسبت لگ گئی رسول سے, پانی پینا باعظمت.
ہے نا. تو جس کی نسبت رسول سے وہ بازمت, جس کی نسبت رسول سے وہ بازمت, ہے نا, بازمت. تو علی کی نسبت تو کتنی مضبوط ہے, پیدا ہوتے ہی آنکھیں کھول کے پہچان لیا. میں اپنے موضوع کو واپس آ جاؤں گا. آنکھیں کھول کے پہچان لیا. اور اسی گھر سے امام حسین نے کہا تھا کربلا کے میدان میں. تاریخ کے اقوال ہے, بہت سارے اقوال ہیں, آپ نے شرائط کہے, لیکن ایک شرط امام حسین نے یہ بھی یزیدیوں سے کہی تھی, مجھے ہندوستان جانے دو. مجھے, میں نے کہا آقا امام حسین آپ آ جاتے, آپ آ جاتے, آپ آ جاتے. یہاں وفا ہے نا, ان کی کاپیاں کرنا بند کر دو. ہم نے تو ایسا کیا تب جا کے پاکستان بنا, کاپی ہماری لوگ کریں, ہے نا. کاش آپ آ جاتے, کاش آپ آ جاتے. دیکھیے میرے امام حسین آقا, آپ تو نہ آئے, آپ کے بیٹے معین الدین حسن سنجری آئے. کسی دنیا میں مزار پر اتنا پھول نہیں جتنا ہم سنی مسلمان خواجہ کے مزار پر پھول چڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. کیا سمجھے میرے پیارے, یہ اس گھر کا بیٹا ہے جو علی کی اولاد ہے. سبحان اللہ. ہے نا, علی کی. اور علی کا ذکر سن کے اگر پیٹ میں کھلبلی ہو جائے تو میں نے پہلے ہی کہا, نبی نے پہچان بتائی ہے, منافق ہے. ابھی حضرت بہت زوردار پڑھ رہے تھے مولا علی ورثہ, مس کر گیا. پھر پڑھیں گے, سنیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ ان کی پڑھنے میں برکت عطا کرے. آپ لوگ شانت نہ بیٹھیے, ہے نا. تو جس کی نسبت رسول سے وہ, تو یہ ہند الولی کوئی معمولی ذات نہیں ہے میرے پیارے. یہ عطائے رسول نبی پاک نے بھیجا ہے نا. جب غریب نواز ہندوستان آئے, آج ایک بندے کو منانا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن جب میرا خواجہ آیا, میرا خواجہ آیا, عثما کا لال سنجر کا بسیا جب آیا, تو وہاں کی بھاشا الگ, یہاں کی بھاشا الگ ہے. تنے تنہا خواجہ آیا, چٹائی ہاتھ میں ہے, لوٹا ہاتھ میں ہے. غریب نواز آ رہے ہیں. جیسے ہی غریب نواز آئے تو کیسے ایسا بڑا اتہاس ہو گیا کہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا